یہ حکم دیا گیا تھا کہ یہ صرف ایک خدا کی عبادت کریں، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، وہ ان کے خود ساختہ شرکا سے پاک ہے۔ حضرت ابو عبید متوفی 224 ہجری نے لکھا کہ احبار حبر کی جمع ہے۔ عیسائی مبارکہ میں لفظ احبار اور راہب دو لفظ استعمال ہوئے، تو اس کی اگر ہم گرامر کے لحاظ سے دیکھیں تو احبار کا واحد حبر ہے، اور کعب کو بھی حبر کہا جاتا ہے۔ غریب الحدیث کی پہلی جلد میں یہ بات موجود ہے۔ جب کسی آدمی کو ہم نے بہت بڑا عالم ظاہر کرنا ہو، عالم، تو اس کو حبر الامہ کہا جاتا ہے۔ حبر الامہ، یار یہ علم کا پہاڑ ہے، اس کو حبر الامہ کہا جاتا ہے۔ علامہ راغب اصفہانی متوفی 502 ہجری نے لکھا کہ حبر کا معنی ہے نیک اثر اور اچھی نشانی۔ جب علماء کے دلوں میں اپنے علوم سے اچھے اثرات اور اپنے افعال کے نیک آثار چھوڑتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نیکیوں کی اقتدا کی جاتی ہے، تو ان کو احبار کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا علماء تو قیامت تک باقی رہیں گے، اور احبار گم ہو گئے اور ان کے آثار دلوں میں موجود ہیں۔ المفردات، سادہ لفظوں میں میں اگر آپ کو اس کا ترجمہ عرض کروں تو وہ یہ ہے، علم پڑھ پڑھ کے انسان کی شخصیت نکھر جاتی ہے، اور وہ علم جو ہے، وہ عبادت جو ہے، انسان کو دو چیزیں دیتا ہے، ایک اللہ کا قرب، دوسرا اخلاص و محبت۔ سادہ لفظوں میں آپ کو اس سے بھی آسان کر کے سمجھاؤں تو وہ یہ ہے، آج کل جو نسل آ رہی ہے، اس نسل کے اندر کیا آپ وہ نشانیاں دیکھتے ہیں جو آپ کے ماں باپ کے اندر تھیں؟ وہ شرافت، وہ محبت، وہ سادگی۔ وہ لوگ بھی تو انسانی تھے نا، ہم لوگ بھی انسان ہیں۔ میرے اساتذہ کے اندر جو اخلاص، محبت، پیار، علم، حلم، بردباری جو ہم نے دیکھی، اپنے ماں باپ میں دیکھی، وہ آج ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اس کو ہم کہتے ہیں قحط الرجال کا دور۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے قیامت تک عالم آتے رہیں گے، یہ نہیں کہ علماء ختم ہو جائیں گے، آتے رہیں گے۔ حبر، وہ احبار گم ہو گئے۔ وہ علماء جب ہاتھ اٹھاتے تھے، ان کے ہاتھوں کے اٹھے ہوئے کی لاج جب اللہ رکھتا تھا، ایسے ہاتھ اب ختم ہو گئے۔ بابا آج ٹیکنالوجی نے جتنا علم سمیٹ کے ہمارے دامن میں ڈال دیا ہے، اتنا پہلے نہیں تھا۔ لوگ کم پڑھے لکھے تھے، کتابیں کم موجود تھیں، اسباب کم موجود تھے۔ ہمیں اب جو بھی کتاب چھپتی ہے نا جی، بیروت میں چھپے، سعودیہ میں چھپے، جہاں بھی چھپے، جیسے ہی آن لائن ہوتی ہے مجھے پتہ لگ جاتا ہے یہ کتاب یہاں پہ چھپی۔ پہلے عمر گزر جاتی تھی، ساری عمریں گزر جاتی تھی، دوسرے ملک میں کیا چھپا ہے کیا نہیں چھپا ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا۔ آج ہمیں سارا کچھ پتہ ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی لائبریری، یہ بچے جو آج کل پڑھتے ہیں، پہلے 6,000 8,000 10,000 کی کتاب خریدتے تھے، اب وہ خریدنے کی ضرورت نہیں، موبائل کھولا جناب، کتاب ڈاؤن لوڈ کی، چلو۔ لائبریریاں آن لائن ہو گئی، اب آپ کو لائبریری جانے کی ضرورت نہیں، لائبریریوں کے اندر آپ کھولیں، آپ کو جو کتاب چاہیے آپ کو وہیں پہ مل جائے گی۔ علم زیادہ ہو گیا ہے، عمل کم ہو گیا ہے۔ ہمارے ماں باپ کے پاس علم کم تھا، عمل زیادہ تھا، اخلاص زیادہ تھا، محبت زیادہ تھی، منافقت نہیں تھی۔ آج وہ چیز ختم ہو گئی۔ آج کا عالم علم اس لیے نہیں حاصل کر رہا کہ میں اللہ کے نبی کی جو امت ہے اس کے اندر میں بھلائی پیدا کروں، آج انتشار کے لیے علم حاصل کیا جائے، آج دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے۔ مجھے یاد ہے جب ہماری دستار بندی ہوئی تھی، آج سے اللہ تمہاری خیر کرے گا، 25-26 سال سے نہیں، تقریباً 30 سال پہلے کی بات ہے، جس دن ہماری دستار بندی ہوئی تھی، ایک سٹیج پہ بے شمار علماء اور پیران اعظام کٹھے بیٹھے ہوئے تھے، بے شمار علماء، اور ہر ایک عالم کو جب آپ دیکھتے تھے تقوی اور علم کا پہاڑ تھا۔ 30 سال پہلے
جو علماء ہم نے ایک سٹیج پر پیران عظام کو دیکھا، آج وہ لوگ نظر نہیں آ رہے۔ آج پیر بھی موجود ہے، آج عالم بھی موجود ہے۔ عالم آج اس لیے موجود ہے کہ میرے علم کا دھاک۔ اب ایک مولوی صاحب کو میں نے سنا، اس نے کہا جس کو ہم سنیت کی سند دیں گے بس وہ سنی ہے، باقی سارے بد مذہب ہیں۔ میں کہا واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ آپ یہ بھی کہہ لیں جس کو میں مسلمان کہوں گا وہی مسلمان ہے، باقی تو سارے کافر ہیں، اور ایسا ہوا نہیں پڑا۔ اے فلانے تشیعی کو نہیں، فلانے تشیعی کو نہیں، ٹھیک ہے جی مان لیا جی۔ آپ کو کس نے یہ اتھارٹی دے دی ہے آپ جنت اور جہنم تقسیم کر دیں پھریں؟ آپ کو تو کسی نے اتھارٹی نہیں دی، لیکن آج علم سیکھا اس لیے جا رہا ہے۔ اچھا جی، یہ ہوگا حبر کا معنی، اور علامہ راغب اصفہانی نے راہب کا معنی لکھا ہے، گھبراہٹ کے ساتھ ڈر اور خوف، اور راہب کا معنی ہے اللہ سے ڈرنے والا۔ راہبان راہب کی جمع ہے۔ اور امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ حبر اس عالم کو کہتے ہیں جو عمدہ بیان کرتا ہو، اور راہب اس شخص کو کہتے ہیں جس کے دل میں خوف خدا جاں گزی ہوا اور اس کے چہرے پر اور لباس سے خوف خدا ظاہر ہوتا ہو۔ اور عرف میں احبار کا لفظ علماء یہود کے ساتھ خاص ہے، اور رہبان کا لفظ علماء نصارہ کے ساتھ خاص ہے، جو گرجوں میں رہتے ہیں۔ تفسیر کبیر کی 6 جلد۔ عام لفظوں میں احبار یہودیوں کے لیے اور راہب نصرانی عیسائیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن راہب کو اگر مطلقاً دیکھا جائے تو راہب کا معنی ہے وہ بندہ جس کے دل میں خوف خدا ہو، جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ حضرت اگر دیا لیا جائے، اس کے اندر تیل ڈالا جائے تو باہر بھی تیل ہی نکلے گا، گھی ڈالا جائے گھی نکلے گا۔ دل کے اندر اگر خوف خدا ہو تو گفتگو سے بھی خوف خدا جھلکے گا۔ اب وہ چیز نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ الجامع الاحکام کی 8ویں جلد میں حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت حذیفہ سے سوال کیا گیا کہ کیا یہودیوں نے اپنے احبار علماء کو اور عیسائیوں نے اپنے رہبان گرجا گھر میں رہنے والے علماء کی عبادت کی تھی؟ اس آیت میں جو بیان کیا گیا ہے، تو اس آیت کی کیا توجیہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اپنے علماء کی عبادت تو نہیں کرتے تھے، لیکن جب وہ ان کے لیے حرام کو حلال کر دیتے تو وہ اس کو حلال کہتے، اور جب وہ ان کے لیے حلال کو حرام کر دیتے تو وہ اس کو حرام کہتے۔ یہی وجہ ہے ان کا اپنے علماء کو خدا بنایا تھا۔ سادہ لفظوں میں آج 2 بڑی پارٹیاں جی، بڑی پارٹیاں، ہو پورے پاکستان تو کیا پوری دنیا کے اندر ان کی شاخیں آپ کو ملیں گی۔ یہ ادھر بھی سے روزہ بھی لگ رہا ہے، 40واں بھی لگ رہا ہے، 40 دن بھی لگ رہے ہیں، 6 مہینے بھی لگ رہے ہیں، یہ سارے لگ رہے ہیں۔ 2 ہی جماعتیں ہیں پاکستان کے اندر، تیسری جماعت کوئی نہیں۔ ان 2 جماعتوں کی کامیابی کا عالم یہ ہے کہ جب ان کا 3 روزہ اجتماع ہوتا ہے دونوں کا، دنیا سے لوگ آتے ہیں۔ ہمارے جمعے کا بھی اجتماع ہوتا ہے، لیکن ہمارے جمعے میں اتنی خلقت نہیں آتی، ان کے اجتماع کی آخری دعا کے دنوں میں بے شمار خلقت آ جاتی، اتنا بڑا اجتماع ہو جاتا ہے، گمان ہوتا ہے کہ حج کا موقع آ گیا۔ وہ لوگ کامیاب کیوں ہیں؟ دونوں جماعتیں کامیاب کیوں؟ اس لیے انہوں نے کبھی شرابی کو شرابی نہیں کہا، زانی کو زانی نہیں کہا، انہوں نے کبھی کسی چور کو چور نہیں کہا، کسی حرام خور کو حرام خور نہیں کہا، کسی کو کچھ نہیں کہا۔ اس نے کہا بھائی چپ کر کے آؤ تو پیسہ دے کے تو جاؤ، آؤ ہم سے جنت کا ٹکٹ لو اور جاؤ۔ ہم سے دنیا خوف زدہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم حرام خور کی حرام خوری کو مسجد میں نہیں داخل ہونے دیتے، ہم بدماش کو بدماش کہتے ہیں، سود خور کو سود خور کہتے ہیں۔ مجھے یہاں پر ایک بندہ آیا کہتے ہیں میں آپ کی مسجد کو 1.5 لاکھ روپے دینا چاہتا ہوں، لیکن ایک بات سمجھیں، ہاں میں فلاں چیز بناتا ہوں جس کی 2 نمبری کی وجہ سے حکومت کو نقصان ہوتا ہے۔ میں نے کہا حضور آپ کی مہربانی، آپ 1 روپیہ نہ دیں، 1.5 لاکھ روپیہ مہینے کا مجھے آ رہا ہو، مجھے کیا تکلیف ہے، وہ جو مرضی کرے۔ لیکن نہیں جناب، مجھے میرا ایمان نہیں کہتا، مجھے اللہ اور اس کا رسول کا فرمان نہیں اجازت دیتا اس بات کی کہ میں کسی ایسے شخص سے جس کی کمائی حرام ہو اور مجھے پتہ ہو، ایک ہے نہیں پتہ، مجھے پتہ ہی نہیں وہ کیسا مال تھا، وہ اس نے اللہ کے نام پہ دے، جمعے کو جھولی پھیرتی ہے، اس میں کسی نے 10 روپے پھینک دیے، اب ہمیں نہیں پتہ کیسے، ہم حسن ظن رکھتے ہوئے اس کو استعمال کر لیتے کہ ہر ایک نے حلال پاکیزہ کمائی جو ہے وہ چندے میں دیا۔ لیکن ایک بندہ منہ کے سامنے آ کے کہہ رہا ہے میرا 2 نمبری کا کاروبار ہے اور میں یہ چیز بناتا ہوں، یہ 2 نمبری ہے،
حکومت کو اس کا نقصان ہوتا ہے، عوام کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، 2 نمبری کر کے حرام پیسہ میں کما رہا ہوں، مجھ سے چندہ لے لو مسجد کے لیے۔ حضرت میں کون ہوتا ہوں حرام کو حلال کرنے والا؟ اللہ اور اس کے رسول نے جب 2 نمبری کرنے کو، دھوکہ دینے کو حرام کہا ہے تو حرام کا پیسہ ہم ادھر لگائیں؟ تو شراب کا پیسہ بھی آ رہا ہے، شراب پتہ ہے یہ شراب کا کاروبار کرتا ہے، پھر اس سے بھی پیسہ لے رہے ہیں، پتہ ہے یہ بندہ سود خوری کا کام کرتا ہے، اس کا کام ہی سود پہ پیسہ دینا ہے، اور سود سے پیسہ آیا ہوا حلال تو نہیں ہے نا جی، شراب کا کاروبار کا پیسہ حلال تو نہیں ہے۔ ان لوگوں نے وہ لے کے حلال قرار دے دیا اپنے لیے، ان کو جنت کا ٹکٹ دے دیا، یہ تھا ان کو خدا بنانا۔ آج بھی دنیا کے اندر یہ جھوٹے خدا بیٹھے ہوئے، تو جب ہم پیران نظام کے لیے یہ بات، آج وہ پیر نہیں رہے جس کی تمنا یہ تھی کہ یہ بندہ معرفت خداوندی سیکھے۔ آج تو پیروں کی ریس لگی ہوئی ہے، میرے مرید سب سے زیادہ کتنے، میرے مرید سب سے زیادہ نہیں، 192 ممالک میں، 190 ممالک میں، 80 ممالک میں ہماری تحریک بھی چل رہی ہے، ہمارے اتنے مرید پیر صاحب۔ او بابا، اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء بھیجے نا جی، تو انبیاء کرام علیہ السلام کی کل جماعت جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہوگی، ایسے انبیاء کرام بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے جن کو صرف پوری زندگی میں ایک بندے نے مانا ہوگا۔ ایسی انبیاء کی جماعت ہوگی جو تبلیغ اللہ کے حکم پر کرنے کے لیے آئے، اصلاح معاشرہ کے لیے آئے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑی جماعت میرے سونے نبی کی ہوگی، سب سے بڑی جماعت۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 120 صفحے ہوں گے کل قیامت والے دن، اور 80 صفحے میری امت کے ہوں گے۔ ایسے انبیاء بھی ہوں گے جن کی آدھی ہوگی، جن سے اس سے کم، حتیٰ کہ ایسے انبیاء بھی جلوہ گر ہوں گے وہاں پہ جن کو کسی ایک بندے نے بھی نہیں مانا ہوگا۔ انہوں نے ریسیں کو نہیں لگائی، ریس لگانی تھی تو نبی لگاتے نا آپس میں، میرے اتنے امتی ہو گئے، میرے اتنے امتی ہو گئے۔ لیکن آج ریس اس بات کی نہیں یہ بندہ ہدایت پر عمل کر کے جنت میں چلا جائے، آج ریس اس بات کی ہے میرے پاس کتنا نوٹ آتا ہے۔ پیری مریدی کرتے ہیں پاکستان میں، اور جائیداد بنتی جا کے لندن میں، جائیداد بنتی امریکہ میں۔ ہمارے جو بزرگ تھے وہ زندہ بھی یہیں پہ رہے، مر بھی یہیں گئے۔ میرے والد گرامی کو میرے چچا جان تڑپتے رہے، آجو امریکہ، آجو ادھر، آجو، میں آپ کو لے کے جاتا ہوں۔ آپ کی ساری نسل، اپنی وہ ساری برادری لے گئے، نسل لے گئے، ان کی بیٹیاں بھی گئی، ان کے بیٹے بھی گئے، ان کے داماد بھی گئے، وہ خود بھی گئے، سارا جو ان کا آیا وہ سارا کچھ لے کے ادھر چلے گئے۔ ہمیں کہتے رہے، ابا جی کہتے نہیں یار، اپنے دیس کے ساتھ غداری نہیں کرنی، جس کا کھایا ہے اس کے ساتھ وفا کرنی، یہیں پہ ٹھیک ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا میرا باپ ہر ایک جنازے پہ موجود ہوتا تھا۔ دادا جی فوت ہوئے، ابا جی یہاں پہ موجود تھے، دادی فوت ہوئی، ابا جی یہاں موجود، بہنیں فوت ہوئی، ابا جی یہاں پہ موجود تھے، لیکن میرے چاچا جی کہیں پہ نہیں پہنچ سکے۔ امریکہ سے پاکستان آنا کوئی آسان تو نہیں، تو آپ فرماتے تھے میرے لیے اتنا ہی کافی ہے یار، اللہ روٹی کھانے کو دے دیتا ہے، زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ آ جائے تو انسان کو باغی بنا دیتا ہے۔ لیکن آج یہی ریس ہے، اور یہ اندر سے ہمارے جو بت بیٹھا ہوا ہے نا جی، پیسے کا بت، لالچ کا بت، اللہ یہ بت توڑنا چاہتا ہے۔ اس کو توڑو، ختم کرو۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ باقی کل عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ